کہتی تجھ کو دنیا لہو رنگین فلسطین ہے، فی الحقیقت تو جنت کا ایک گل رنگین ہے۔ وقت کے گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخ عمارت مسجد اقصیٰ ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مسلمانوں کے قبلہ اول اور تیسرا مقدس ترین مقام یعنی مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور بتائیں گے آپ کو مسجد اقصیٰ کی تاریخ اہمیت کے بارے میں۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو جلیل القدر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی جبین نیاز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایہ رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنعانیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئیں۔ بعض مرتبہ تو زلزلے یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جو کبھی یہودی کے جان دشمن عیسائی اور کبھی مسلمانوں نے کی۔ تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا ہے کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اسلام کا آفتاب عالم جب طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام سے ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظوں میں کیا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اس سے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ یہودیوں سے اس کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے۔ لیکن اب ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقع معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے نہ کبھی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس آنے کا احساس ہوتا ہے جو ہمارے جیتے جی رونما ہو رہا ہے۔ آج ہم واقع معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن ہائے افسوس، اسراء و معراج کی سنگم مسجد اقصیٰ
کہ یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہے، لیکن عین اس وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور یہودیوں کا تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کی تحفظ اور اس کے خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کے دعوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجد اقصی میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے اسے 1187 میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئی یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانمہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کے اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داردسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہے، لیکن وائے افسوس وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کی حدود سے گزر گیا ہے۔ اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اس کو لگام دینا مشکل ہے۔ اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان ایسے بے بس ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے واقعہ پر چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف تمام بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کو اتنا مضبوط کر چکی ہیں کہ نہتے فلسطینی مسلمان تو کجا کوئی عرب یا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سب مذاکرات پر زور دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تک اس سے قبل دنیا میں کسی حقدار کو اس کا حق بات چیت سے نہیں ملا۔ یہود جیسی مکار قوم مسلمانوں کو اگر ان کا حق زبانی کلامی کوشش سے دے دے تو اسرائیل کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فلسطینی مسلمانوں نے تو ہمت نہیں ہاری، وہ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ گلیل سے کر رہے ہیں۔ کاش آج کو صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لاہ و لب کے رواج دینے کے بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے، انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے۔ اے ایوبی کے فرزندوں، اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پہچانو، مسجد اقصی کی سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسی یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کل قبر بھی ایسی تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔
سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا، اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ مسجد اقصی کی اس پکار کو سننے کے بعد مسلم امہ بھی مسجد اقصی کو جواب دیتی ہے کہ اے مسجد اقصی، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے واگزار کرانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے، اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی بار ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔